يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمدللہ ہم 10 پارے کر چکے ہیں اور اب ہمارا 11واں پارہ آج سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے اس پڑھنے پڑھانے میں برکتیں نازل فرمائے اور ہمارے دلوں کی بہار بنا دے قرآن کو، اور ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں 11واں پارہ سورۃ توبہ آیت نمبر 94 سے 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آج کے سبق میں جتنے افعال آئے ہیں ان کو ہم پہلے ڈسکس کر لیا کریں گے، بجائے اس کے کہ پھر ہم ویکینڈ پہ سارے اکٹھے کریں، تاکہ اب جب آپ پہلے الفاظ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو ترجمہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ 11واں پارہ سٹارٹ ہی ہو رہا ہے جس لفظ سے، وہ لفظ ہے یا تذرون۔ آپ اپنا قرآن بھی کھلا رکھیں، یہاں سے بھی لفظ دیکھتے رہیں اپنے قرآن پہ، ان کے اوپر نشان لگاتے رہیں، پینسل کے ساتھ انڈر لائن کرتے رہیں، تاکہ آپ کو ان الفاظ کا پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے گرامر کی روح سے۔ تو یا تذرون کا ترجمہ بنتا ہے وہ عذر پیش کریں گے یا عذر پیش کرتے ہیں، they will make excuses۔ ٹھیک ہے، اردو میں تو اور انگلش میں تو جو فیوچر ہے وہ فیوچر ہی ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کے دونوں طرح سے تراجم ہو سکتے ہیں، وہ عذر پیش کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو اس کا ماضی ہوتا ہے اعتذرا، جس کا ترجمہ ہوگا اس نے عذر پیش کیا۔ تو مضارع بنتا ہے یا تعذیرو، وہ عذر پیش کرتا ہے، ایک، ون، واحد۔ ٹھیک ہے، تو واحد جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں جیسے مضارع ہے نا تو ہم کہیں گے اس کا صیغہ ہے واحد، اور چونکہ مذکر کا صیغہ ہے مؤنث نہیں ہے، ورنہ ہوتا تا تعذیرو، تا جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، تو یہ مذکر ہے تو ہم کہیں گے واحد مذکر، چونکہ غائب کا صیغہ ہے کہ وہ ہے نا تو وہ غائب ہے، تو ہم کہیں گے واحد مذکر غائب، یا تعذیرو واحد مذکر غائب۔ اور اس کے آگے جب اونا ساؤنڈ لگ گئی، واو نون کا اضافہ ہو گیا تو وہ جمع بن گیا، پھر یہ کیا بن گیا؟ جمع مذکر غائب۔ ٹھیک ہے، مضارع کا صیغہ اور جمع مذکر غائب کا صیغہ، یا تعذیرون وہ عذر پیش کریں گے۔ یعنی ہمیں دیکھنا اس کو اگر نکالنا ہے تو ہمیں کہاں سے نکالیں گے؟ ادھر سے، یا تعذیرو سے، لفظ ہے یہ یا تعذیرون، وہ عذر پیش کریں گے۔ تو یہاں سے دیکھیں یہ اعتذرا بھی نہیں ہے، ماضی بھی نہیں ہے، اور اس کا مصدر پھر بنتا ہے اعتذارن، عذر پیش کرنا، یہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ پھر یا تعذیرو ہے، وہ عذر پیش کرتا ہے، اور اس کو جب ہم نے جمع بنایا واو نون لگایا تو وہ بن گیا یا تعذیرون، وہ عذر پیش کریں گے۔ آگے ہے اذا رجعتم، یہ لفظ ہے، یہ بھی اسی پہلی ہی آیت میں رجعتم، اذا اس کے ساتھ لگتا ہے جب تم لوٹو گے۔ ٹھیک ہے، تو اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ اس طرح سے بن رہا ہے، یا ایسے بھی کہ چونکہ یہ پچھلا جو ہے اس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، تو ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ عذر پیش کرتے ہیں جب تم لوٹے ہو۔ ٹھیک ہے، رجا تم تو ماضی ہے نا، رجا وہ لوٹا، یو ہیو ریٹرنڈ، تم لوٹے، رجا وہ لوٹا ایک، یرجیو وہ لوٹتا ہے، رجوع لوٹنا، رجوع کرنا بھی کہتے ہیں نا، اس نے رجوع کر لیا یعنی وہ لوٹ آیا۔ تو یہ لفظ بہت عام استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور جب ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی اسی کا اسم الفاعل ہوتا ہے کہ ہم لوٹنے والے ہیں۔ تو رجا سے رجا تم بنا،
راجا اب وہ لوٹا، رجا تم سب لوٹے، ٹھیک ہے. تو اذا رجا تم، جب تم لوٹے، ٹھیک ہے. تو یہ راجا مضارع اس کا بنے گا یرجیو، اور رجوع مصدر ہے. تیسرا لفظ ہے نبعنا. نبعنا، قد نبعنا، تحقیق ہمیں خبر دے دی، ہمیں بتا دیا، ہمیں بتا چکا ہے، ہمیں خبردار کر چکا ہے. نبعنا اللہ، ہمیں خبردار کر چکا ہے اللہ، اللہ. اللہ ہیز انفارمڈ اس، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. نبع ان خبر کو کہتے ہیں نا. تو نبع اس نے خبر دے دی، ینبئ وہ خبر دیتا ہے، اور تنبئۃ خبر دینا، وہ خبردار کرنا، جسے کہتے ہیں تنبیہ کی. میں نے اسے پہلے بھی تنبیہ کی تھی. اب تنبیہ کا لفظ تو ہم پڑھتے ہیں، اردو میں عام استعمال کرتے ہیں. تو تنبیہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ خبردار، کسی کو اس طرح دھمکا دینا، خبردار کر دینا کہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے. ٹھیک ہے. تو نبعنا، خبر دے چکا ہے ہمیں. نبع وہ ایک خبر دے چکا ہے، نہ ہمیں متکلم ہم سب کو. تو یہ فعل ماضی صیغہ ہے جمع متکلم کا. نبعنا وہ ہمیں خبر دے چکا ہے. تو ردونا تم لوٹائے جاؤ گے. ردا یا ردو ردن لوٹانا، جسے کہتے ہیں اس نے اس کی بات کو رد کر دیا. تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹا دیا، اس کے منہ پہ مار دیا، نہیں یہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، اسے رد کرنا کہتے ہیں. تو ردہ ماضی ہے، یا ردو مضارع ہے. تو یہ یا ردو سے تردو بن گیا نا. ٹھیک ہے. تم کے لیے حاضر کا صیغہ ہے. تا جب لگا تو اونا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ تردونا، تم سب لوٹائے جاؤ گے. جب تم کس کی طرف لوٹائے جاؤ؟ تردونا. قرآن سے اگر آپ دیکھیں تو لفظ صحیح سمجھ آئے گا. تردونا، تردونا، را کے اوپر پیش نہیں ہے، زبر ہے. یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے. یہ لفظ ہے تردونا، یہاں پہ زبر ہے، ہم اس کو زبر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ردونا تم سب لوٹائے جاؤ گے. یو ول بی براڈ بیک. تو ردہ ماضی، یردو مضارع، اور ردن اس کا مصدر ہے. تو یہ چونکہ مجہول ہے، تم لوٹائے جاؤ گے. تا کے اوپر جو پیش ہے نا شروع میں، یہ مجہول کی علامت ہے کہ تم لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے. ورنہ دیکھیں یہاں پہ یا ردو ہے، یا کے اوپر زبر ہے، تو اس سے تردو بننا تھا، تردونا. تو پیش جو ہے شروع میں، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ مجہول کی وجہ سے ہے. تم لوٹائے جاؤ گے. انزلہ اس نے نازل کیا. کس نے؟ اس نے کس نے نازل کیا تھا؟ اللہ نے نازل کیا ہے. انزلہ کا مطلب ہوتا ہے صرف انزلہ کا کہ اس نے نازل کیا. He has revealed. ٹھیک ہے. ینزلو وہ نازل کرتا ہے. انزال نازل کرنا. نازل، انزلہ اس نے نازل کیا، ینزلو وہ نازل کرتا ہے، انزال نازل کرنا. تو اس نے نازل کیا، اس کے اندر ہی اس نے کا ترجمہ تو یہاں پہ نہیں ہے نا. اب یہاں پہ تو ہم انگلش میں تو ترجمہ کرتے ہیں کہ یا کہیں گے ہی ہیز ریویلڈ یا اللہ ہیز ریویلڈ. تو لیکن عربی میں اس کے لیے کچھ ہمیں فائل الگ سے ظاہر کر کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، فائل اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اس نے نازل کیا. انزلہ پہلا صیغہ ماضی کا واحد مذکر غائب، اس نے نازل کیا. ینزل مضارع، انزال مصدر. یتربص انتظار کرتے ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں. they await، وہ ویٹ کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں. تربص یتربص، تربصن انتظار کرنا. تربص کہتے ہیں انتظار کرنے کو. یہ آیت نمبر 98 ہے جس میں ہے وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، وہ انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں کسی برے وقت کا، کسی زمانے کی گردش کا،
یتربصوا وہ انتظار کرتے ہیں۔ آگے ہے آخری لفظ آج کے سبق میں سے جو میں نے یہاں پہ منتخب کیے ہیں، وہ ہے آیت نمبر 100 میں سے آخری جو آیت آج ہم پڑھیں گے، 100 تک ہم نے آیات پڑھنی ہے نا، تو اس میں لفظ ہے وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کیا ہے۔ اس نے کس نے؟ اللہ نے۔ اب اللہ کا لفظ تو یہاں پہ نہیں ہے، لیکن اس نے کیا ہے، تو وہ جو ضمیر ہے نا وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کیا ہے یا تیار کیے ہیں، اینڈ ہی ہیز پریپیئرڈ۔ اعد فعل ماضی، تو یہ فعل ماضی ہی ہے، تو اس کا مضارع ہوتا ہے یعد، وہ تیار کرتا ہے، اور مصدر ہے اعطاء تیار کرنا۔ تو یہ 7 الفاظ تھے، ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں تو سبق اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ عذر پیش کریں گے تمہارے سامنے جب تم لوٹو گے ان کی طرف۔ وہی چل رہا ہے غزوہ تبوک کا سلسلہ، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آخری 11 رکوع جو ہیں ان میں منافقین کے تذکرہ ساتھ ساتھ، اور سورہ جنگ تبوک کا تذکرہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش نہ کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہیں سمجھیں گے۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ جب تبوک کے لیے جا رہے تھے اس وقت تو اللہ کے نبی ان کی ہر عذر، ہر بہانہ، ہر جو کسی نے آگے کہا میری بیوی بیمار ہے، ٹھیک ہے اوکے، کسی نے کہا میرا یہ مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، جو کہتے گئے، لیکن پھر اللہ نے اس سارے عرصے میں ان کے سب کے پول کھول کے رکھ دیے آپ کے سامنے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرما دیا کہ جب آپ لوٹو گے تو یہ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ آپ ان سے کیا کہنا ہے آپ نے؟ لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری ساری خبریں ہمیں بتا دی ہیں، اللہ ہمیں تمہاری خبر دے چکا ہے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام، تمہاری کارگزاری جو ہے وہ دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب دیکھ لے گا اللہ عملکم، تمہارے عمل کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی، ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس ہستی کی طرف جو ہر غیب اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم جانتے تھے۔ ساری باتیں تو تمہیں اس وقت پتہ چلیں گی جب تم اس ہستی کے پاس، اس اللہ کے پاس پہنچو گے۔ سَيَحْلِفُونَ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے۔ حلف یحلف، حلف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، باللہ، اللہ کی، لکم تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کے کہیں گے، اذا انقلبتم، جب تم لوٹو گے، انقلب ینقلب، انقلاب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹ کر آنا، جب تم پلٹ کر آؤ گے الیہم، ان کی طرف، تو وہ قسمیں کھائیں گے تم سے، لتوریزوا عنہم، تاکہ تم درگزر کرو ان سے، اعراض کرو ان سے، اور انہیں معاف کر دو، انہیں چھوڑ دو۔ اس وجہ سے وہ آپ کے سامنے آ کر قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں درگزر کریں، ان سے اعراض کرو، ان سے، انہیں ان کی حالت پہ چھوڑ دو، یہ لوگ بہت ناپاک ہیں، انہم رجس، یہ ناپاک ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ کرتے رہے۔ یحلفون لکم، وہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے، لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ ان کی قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ ان کو اتنا نہیں پتا، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، بے شک اللہ نہیں راضی ہوتا، عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، فاسق لوگ، ایسے فاسق لوگوں سے
اللہ تو راضی نہیں ہوتا. آپ کو تو یہ جھوٹی سچی باتیں کر کے راضی کر بھی لیں گے تو کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوتا. اب ان 3 آیات میں اگر ہم دیکھیں تو ان منافقین کا تذکرہ ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے خیریت سے واپس پہنچا دیا تو اب یہ اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا وفادار اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے. تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے کوئی بہانے نہ پیش کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہارا سارا کچا چٹھا ہمارے سامنے کھول دیا ہے، ہمارے اصل حالات سے ہمیں خبردار کر دیا ہے. اب تمہارے جھوٹے عذر اور بہانے ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. البتہ ان بہانوں کی حقیقت مستقبل میں بھی اور واضح ہو جائے گی. تمہارا عمل جسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس پر ہے، تمہارے ان عذر اور بہانوں کی حقیقت کو اللہ خود بے نقاب کر دے گا. اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر بھی کبھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو بھی جاؤ تو آخر ایک وقت تو وہ آئے گا جب تم اس ہستی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جانتی ہے. اسے تو تم کسی صورت دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ تمہارا سارا پول کھول کے رکھ دے گا. پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے لوٹنے پر یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں، یہ تو بہت ہی پلید لوگ ہیں اپنے عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ جہنم ہے. پھر تیسری آیت میں فرمایا تمہیں راضی کرنے کے لیے یہ قسم کھا رہے ہیں. ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر یہ آپ کو راضی کر بھی لیتے ہیں تو یہ اللہ کو تو راضی نہیں کر سکتے. اللہ تو ان کی نافرمانیوں سے اچھی طرح سے واقف ہے. اللہ ان سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین. الاعراب اشد کفرا و نفاقا. یہ جو اعرابی ہیں، جو دیہاتی لوگ ہیں، جو بدو لوگ ہیں، یہ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں. و اجدارو، اور زیادہ لائق ہے اللہ یعلمون کہ یہ نہ جانے حدودا، ان حدود کو، ان احکام کو جو اللہ نے نازل کیے ہیں اپنے رسول پر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لائق ہے کہ وہ نہ جانے ان احکام کو جو اللہ نے نازل کیے اپنے رسول پر، کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا موقع نہیں ملا، آپ کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا، مدینہ میں آپ کے ساتھ یہ لوگ نہیں رہے. تو اس وجہ سے ان کو نہ ان چیزوں کا پتہ ہے، نہ ان احکامات کا پتہ ہے، نہ ان حدود و قیود کا پتہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ جو تھے اہل مدینہ، وہ تو مسلسل حضور کی صحبت سے فیض یاب ہو رہے تھے. جمعہ کا دن آتا تو آپ کے خطبات سنتے، آپ کی نصیحت کا جو سلسلہ دن رات چلتا تھا. لیکن یہ جو بدو لوگ تھے، یہ ان لوگوں کو تو تعلیم و تعلم کے ایسے موقع نہیں ملے، لہٰذا یہ کفر و شرک اور نفاق کی شدت جو ہے ان لوگوں میں نسبتاً زیادہ تھی. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ، اچھا انہی کے بارے میں چونکہ یہاں جو کہا جائے نا الاعراب اشد کفر و نفاق، اس بڑے سخت دل بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کبھی آپ کے پاس آتے، ایک دفعہ ایک بدو آیا، اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کو پیار کر رہے ہیں، آپ ان کو بوسہ دے رہے ہیں. کہنے لگا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں، آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ اس نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا، کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو، محبت کو، شفقت کو، پتہ نہیں کیا لفظ تھا وہ نکال لیا ہے، رحمت کو نکال لیا ہے، تو میرا اس میں کوئی اختیار نہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ تھے، اشد کفرا و نفاقا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہرہ صحبتیں نہیں ملی تھی ان کو. اب اگلی آیت میں بھی انہی کا ذکر ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. اور ان بدوؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں خرچ کرتے، یا جو کچھ بھی انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ، صدقات وغیرہ جو وہ دیتے ہیں، وہ اسے تاوان سمجھتے ہیں.
ما ينفقو جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں، مغرمن، مغرمن کہتے ہیں تاوان، ایک جرمانہ، کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ ہمیں تو کوئی کیا جرمانہ دینا پڑتا ہے، یہ ہر سال جو زکوٰۃ کی رقم انہیں ادا کرنی پڑتی تھی، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، وہ منتظر ہیں تم لوگوں پر کسی گردش زمانہ کی، تو بڑے انتظار کرتے رہتے تھے کہ کوئی ایسا وقت آئے گردش زمانہ کے باعث مسلمانوں کے خلاف کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن سے مدینہ کی یہ اسلامی سلطنت ویسے ہی ختم ہو جائے اور وہ ان پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ دیکھیں یہ ان کے دلوں کی باتیں ہیں، یہ ان کے پول اللہ کھول رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسا سوچتے ہیں۔ یتربص بکم الدوائر، ہوتا ہے نا انسان پہ جب کوئی ایسا حکمران آتا ہے جس سے وہ خوش نہیں ہوتا، وہ بس کہتا ہے کہ کوئی ایسے حالات آئیں اور یہ چلا جائے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کو زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، ان کو پابندیاں تھیں ان کے اوپر، تو وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ علیہم دائرۃ السوء، علیہم دائرۃ السوء، اصل میں جو زمانے کی گردش ہے وہ تو ان کے اوپر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان کی جو منافقت ہے، جو ان کے دلوں کا روگ بن چکی ہے، وہی اصل برائی ہے، وہی ان پہ مسلط ہے۔ ومن اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ان دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، جو وہ خرچ کرتے ہیں ما ينفقو قربات عند اللہ، جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ، قربات عند اللہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ۔ اب دیکھیں سارے بدو ایک جیسے نہیں تھے، سارے کفر و نفاق پر نہیں تھے، اور سارے ہی جو زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے والے نہیں تھے، بلکہ ان میں کچھ سچے مومن بھی تھے جو نہ صرف اللہ کے راستے میں شوق سے خرچ کرتے، بلکہ اس انفاق کو وہ اپنے تقرب اللہ کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ دین کے لیے مال خرچ کرنے سے اللہ کے رسول کی دعائیں بھی ان کو ملیں گی۔ زکوٰۃ کے یہ دونوں مقاصد آج بھی موجود ہیں، ایک تقرب اللہ کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور دوسرے اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی دعائیں بھی ملتی تھیں، لیکن اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں یا آپ کی دعا نہیں ملتی، کیونکہ اس وقت تو زکوٰۃ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کروائی جاتی تھی نا، تو آج بھی ہم جس بندے کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ظاہر ہے زکوٰۃ انتہائی نیڈی شخص کو دی جاتی ہے جو بہت ضرورت مند ہوتا ہے، جو فقیر اور مسکین کے زمرے میں آتا ہے، صرف اپنے تعیشات کے لیے، عیش و عشرت کے لیے یا اللہ تلے پورے کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، زکوٰۃ بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اور جب کسی کی بیسک نیڈز پوری ہوتی ہیں تو وہ کتنا دعا گو ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم، صدقہ آپ جس کو مرضی دے دیں، جو بھی ضرورت مند کوئی آپ سے آ کے کہہ دے اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ اچھا خاصا ویل آف ہے لیکن اس وقت اس کو ضرورت ہے، تو اس کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے بہت ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ میں نے بھی اسی طرح کسی کو زکوٰۃ کی رقم دی، اس کی کسی کی بیٹی کی شادی تھی، اور میں نے یہی سمجھ کے کہ بھئی بہت ضرورت مند ہے، اور بعد میں جب لا کے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی البم دکھائی تو مجھے تو شک ہی پڑ گیا کہ پتہ نہیں ہماری زکوٰۃ کی رقم بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ البمز بنانا، موویز بنانا، ایک تو نافرمانی کے کام، اور دوسرے تو یہ تو بالکل ایک فضولیات اور مطلب فضول خرچی کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں نا، یہ بیسک نیڈز نہیں ہیں۔ تو زکوٰۃ بیسک نیڈز کے لیے اگر کوئی اس طرح کے کاموں پہ لگاتا ہے تو پھر آپ کو اپنی زکوٰۃ کی فکر کر لینی چاہیے کہ آپ کی زکوٰۃ پھر نہیں لگی، صرف یہ سوچ کے کہ یہ جی خاتون ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، یہ بہت ہمیں لگتا ہے کہ غریب ہے، اب اس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اب بیٹی کی شادی اگر وہ اس طرح سے کر رہی ہے آپ کی زکوٰۃ کی رقم سے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کی زکوٰۃ پہ لگتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے، جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ دعائیں بھی دیتا ہے، تو یہ قرآن میں یہ دونوں مقصد بتائے گئے کہ ایک تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
تو یہ جو بدو لوگ تھے ان میں جو اہل ایمان جو سچے مومن تھے وہ یہ سمجھتے تھے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ الا خبردار انہا قربت اللہ، بے شک یہ خرچ کرنا قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب داخل کرے گا اللہ انہیں اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب اہل ایمان کے بارے میں جو مضمون آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہمیشہ ہی، اور اسی طرح مدینہ کے اس معاشرے میں بھی سب لوگ جو تھے وہ نظریات اور عقائد کی پختگی کے اعتبار سے برابر نہیں تھے. اسی طرح منافقین جو تھے وہ بھی سب ایک جیسے منافق نہیں تھے. کوئی منافق جو تھے وہ بہت زیادہ سخت تھے اور کچھ ذرا ابھی ابتدائی سٹیج پہ تھے. کیونکہ انسانی فطرت تو تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی بھی دینی تحریک اٹھے گی تو اس وقت بھی اسی طرح کی صورتحال پیش آئے گی. اور اسی طرح ان کے درمیان درجہ بندی کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اہل ایمان کے درمیان یہ جو درجہ بندی ہے یہ ایک بہت اہم موضوع ہے حکمت قرآن کا. اور یہ آیات جو ہیں اس لحاظ سے بڑی اہم ہیں، ان کو ہمیں بہت غور سے پڑھنا چاہیے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے. نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار. پھر تیسرے نمبر پر والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، مہاجرین اور انصار کی پیروی کی نیکی کے ساتھ. یہ 3 طرح کے جو لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ رضی اللہ عنہ یہ جو ہم ہر صحابی کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ یہاں سے قرآن سے ہمیں اس کا پروف ملتا ہے کہ تمام صحابہ جو تھے، چاہے وہ مہاجرین تھے یا انصار تھے، ظاہر ہے یا ہجرت کر کے آئے ہوں گے یا مدینہ میں رہنے والے انصار ہوں گے، سب کے سب صحابہ تھے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو. اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی، اللہ نے وہ اللہ راضی اللہ عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے. وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کیے ہیں اس نے، یعنی اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہے بڑی کامیابی. اب یہ جو آیت ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کے جو بلند ترین مراتب ہیں وہ کیا ہیں. یعنی سب سے اوپر السابقون الاولون، جو سبقت لے جانے والے ہیں سب سے پہلے. اس سے پہلے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا 69 آیت میں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے بھی مراتب تھے. وہاں بھی ہم نے مراتب کی وہ درجہ بندی کے اعتبار سے وہ دیکھا تھا. لیکن یہاں پہ بھی جو ایک ان کے مرتبے ہیں ان میں درجہ اول کن کا ہے، السابقون الاولین پر جو فائز لوگ ہیں، جو حق کو سامنے آتے ہی دیکھتے ہیں تو فوراً قبول کر لیتے ہیں. ان کے لیے یہ حق اس قدر قیمتی دولت ہے کہ اس کی قبولیت میں وہ ذرا بھی تاخیر نہیں کرتے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جو تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً السابقون الاول. یہ نہیں سوچتے تھے، انہوں نے نہیں سوچا کہ دیکھیں تو صحیح، سوچیں تو صحیح. وہ اس بات کو ذہن میں لاتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کچھ چھوڑنا پڑے گا اس کے بعد، کیسے کیسے لوگوں کی مخالفتیں ہوں گی، کیا کچھ بھگتنا پڑے گا. نہیں، بس حق کو دیکھا فوراً قبول کر لیا. یہ ہیں السابقون الاولون.
جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے نا، ایک شعر ہے، بے خطت کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام پہ. انسان اگر عقل سے سوچے نا، عقل کے گھوڑے دوڑائے، پھر تو وہ سوچے گا ہاں کیا کرنا چاہیے، کیسے کیسے. دیکھو لوگ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہو گئے السابقون الاولون. اب دوسری قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ پھر جو ان کو فالو کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی جو درجہ بندی ہے اور لوگوں کی جو قسمیں ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے. لوگوں کی طبیعتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا الناس معادن کالمعادن الفضة والذهب. انسان معدنیات کی طرح ہوتے ہیں، معدنیات کی کانوں کی طرح. جیسے کان لوہے کی بھی ہوتی ہے، سونے کی کان بھی ہوتی ہے، چاندی کی بھی ہوتی ہے. چاندی اور سونے کی کانیں الگ الگ ہوتی ہیں. جس طرح معدنیات کی قسمیں ہوتی ہیں، اس طرح انسانوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں. ظاہر ہے سونا آپ کو سونے کی کان سے ملے گا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ چاندی کی کان سے نکال لیں ایک دھات، پھر آپ کہیں کہ اب اس کو ہم سونا بنا لیں. نہیں، وہ نہیں بن سکے گا. ہاں سونا جو ہے اس کو مزید کندن بنایا جا سکتا ہے، اس میں مزید نکھار پیدا کیا جا سکتا ہے. تو یہاں اللہ نے السابقون الاولون اور ان کی جو طبیعتیں ہیں اور ان کا حق کو قبول کرنے والے جو یہ ایسے جو خوش نصیب لوگ ہیں، ان کا ذکر ایک ساتھ کیا، السابقون الاولون. پھر آپ فرمایا کہ پھر ان کی اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، وہ بھی حق کو نیک نیتی سے قبول کرتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے قبول کرتے ہیں. ان کی بھی کوئی غرض یا مفاد ان کے پیش نظر نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی ہمت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سبقت نہیں لے سکے، مگر اپنے اخلاص کی بنا پر وہ دوسرے درجے پر فائز ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ بات ہے وہ دوسرے درجے کے لوگ. بعض کہتے ہیں کہ السابقون الاولون جو ہیں وہ تو ہیں وہ جو بدر والے، اور بعض کے نزدیک وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ بیعت رضوان جنہوں نے کی تھی 1400 یا 1600 صحابہ کو. اور پھر ان کی اتباع کرنے والوں میں تبع تابعین کے بارے میں آتا ہے. اس میں مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں کہ کون کون اس میں شامل ہے اور کون اتباع کرنے والوں میں شامل ہے. اتباع کرنے والوں میں تو ظاہر ہے جب اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ بھی ان کی اتباع کریں گے والذین اتبعوہم، دیکھیں وہ تو مہاجرین اور انصار کے درجے پہ تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. بس سابقون الاولون وہ تو پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے کود پڑے جو اس میں مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے. انصار بے شک وہ ایمان بعد میں لائے ہیں، لیکن وہ 10 سال بعد بھی جو ایمان لایا لیکن اس نے اپنے وقت پہ تو سبقت کی ہے نا. پھر والذین اتبعوہم، یہ دوسرا درجہ پھر ان کا جو اتباع کرنے والے ہیں، وہ تو قیامت تک کے لیے جو بھی ان کی اتباع کر رہے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی اچھی بات آتی ہے وہ اس میں ہیزیٹیٹ نہیں کرتے، وہ فوراً احسان کے درجے پہ اس کو آگے بڑھ کے کرنے والے ہوتے ہیں. ہم لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. کوئی کام دیا جاتا ہے، کوئی کام ملتا ہے، کوئی دین کی خدمت کا کام ہے، کوئی قرآن کی تدریس کے سلسلے میں کوئی کام ہے، کوئی مالی لحاظ سے کوئی معاونت کی ضرورت ہے، وہ آگے بڑھ کے اس سے احسان کے درجے پہ وہ کرتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو ایک مقام اللہ نے ان کو دیا ہے نا، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری تحتها الانہار، ان کے لیے باغات بنائے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے بڑی کامیابی. اب ان آیات کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں. تلاوت نہیں، چلیں کوئی بات نہیں، تلاوت میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیوں نہیں لگ رہی. یہ ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو
ان کے علاج کو ان کے لیے ذریعہ صحت بنا دے یا اللہ، جہاں جہاں پہ بھی کوئی بیمار ہے یا اللہ، ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں ان کے آپریشن ہوئے ہیں یا اللہ، میرا بھتیجا ذیشان یا اللہ وہ دیار غیر میں ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے یا اللہ، اسے بھی صحت اور تندرستی عطا فرما، اس کی ساری بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، جو جو بھی بیماریوں میں مبتلا ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یہ کرونا کی جو بیماری ہے یا اللہ، اس سے ہمیں نجات دے دے یا اللہ، تیری یہ ایک تیرا عذاب ہے، ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں یا اللہ، بیت اللہ ویران ہو گیا، مسجد نبوی میں جانے کی اجازت نہیں لوگوں کو یا اللہ، یہ اس بیماری سے ہمیں نجات دے دے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، ہماری خطائیاں ہماری غلطیاں معاف فرما دے یا اللہ، اور یہ اس بیماری کو ہم سے دور فرما دے یا رب العالمین۔ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، جو نہیں پڑھتے یا اللہ ان کو بھی اس ہمارے اس قافلے میں شامل کر دے یا اللہ، جو اس میں شامل ہیں انہیں دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ، انہیں توفیق عطا فرما کہ اسے ہم پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکیں یا اللہ، اس کا ترجمہ اس طرح پڑھیں کہ جب ہم پڑھا کریں تو ہمیں سمجھ آیا کرے یا رب العالمین۔ جو بھی پڑھنے پڑھانے میں جو لوگ ہماری اس کار خیر میں جو بھی کام کر رہے ہیں، یہ پوری ٹیم جو جو کام کرتی ہے یا اللہ، انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ، ان کے سارے کام اپنے ذمے لے لے یا رب العالمین۔ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ہے اسے قبول فرما لے یا اللہ، اس سلسلے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اسے معاف فرما دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔